میں عملی حج کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ یوں سمجھیے کہ ہم سب حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو مجھے کیسے حج کرنے کی تیاری کرنی ہے اور مجھے کیسے حج کرنا ہے۔ میں باقاعدہ وقت نکالوں گا اور اپنی وصیت لکھوں گا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کی 2 راتیں نہیں گزرتی، اس کی وصیت لکھی ہوئی ہوتی۔ کانشیس ہوں گا تو اس بات پہ کہ میں نے وہاں کرنا کیا ہے، میں اسے پڑھوں، سمجھوں، پوچھوں، کسی بھائی سے رہنمائی لوں، تاکہ میرا یہ سفر ضائع نہ ہو، یہ مال ضائع نہ ہو۔ جانے کے باوجود میں رحمتیں سمیٹ نہ سکوں، میں پڑھوں گا کہ میں اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں کیسے سمیٹ سکتا ہوں، میں اللہ ذوالجلال سے اپنی خواہشیں کیسے پوری کروا سکتا ہوں۔ میرے دل و دماغ میں جو دعائیں انگڑائیاں لے رہی ہیں، یہ میں نے ساری قبول کروا کے آنی ہے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ میں نے سفر سے پہلے یہ ساری چیزیں سمجھ کے سفر کا ارادہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دیا ہے کہ اگر مرد احرام باندھنا چاہتا ہے فَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، میں مرد ہوں، میں 2 چادریں احرام کی خریدوں گا جو سلی ہوئی نہیں ہوں گی، میں جوتی بھی خریدوں گا، میں چپل بھی خرید کے رکھ سکتا ہوں، میں بند جوتی بھی ساتھ رکھوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا احرام مرد باندھے تو 2 چادروں میں اور جوتی پہنے، اور اگر عورت میرے گھر والے ساتھ جا رہے ہیں تو اس کا احرام یہ ہے تلبس المرأة المحرمة بما شاءت، جو بھی لباس اس نے پہنا ہے اس کا احرام ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں یہ رنگ ہونا چاہیے، یہ ڈیزائن ہونا چاہیے، یا یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ عورتوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ پول والا لباس، کڑائی والا لباس، کوئی بھی ایسا جو عبائے کے نیچے ہے وہ پہن سکتی ہے۔ اگر ضرورت ہے تو میں ایک کی بجائے 2 احرام رکھ لوں گا، کہ اگر مجھے مینا مزدلفہ میں ضرورت پڑ جائے تو میں چینج بھی کر لوں۔ اسی طرح من لم یجد نعلین، یاد ہی نہیں رہا جوتی رکھنا، فلیلبس خفین، موزے پہن لے۔ اور موزے آپ کے علم میں ہے کہ پاؤں میں جب پہنتے ہیں تو ٹخنوں سے اوپر تک یہ موزے ہیں، اس لیے فرمایا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، اگر موزے پہننے ہیں تو ان کو اوپر سے کاٹ دو، تمہارے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، مردوں کی بات ہے۔ تو یہاں یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ اسلام کی شکل بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں بس تم چپل ہی پہن سکتے ہو، تم سٹیپ والی جوتی یا بند جوتی نہیں پہن سکتے، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ شرعی دلیل یہ ہے کہ آپ کے ٹخنے نظر آنے چاہیے، اس کے نیچے آپ جوتی پہن لیں، آپ موزے پہن لیں، شریعت نے آپ کو حکم دیا۔ تو میں جب سفر کو شروع کروں گا، اپنے گھر سے نکلوں گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے نکلوں گا۔ مجھے اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پڑھ کے نکلتا ہے وہ شیطان کے شکنجے اور وسوسوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ میں 2 رکعتیں گھر سے پڑھ کے نکلوں گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو گھر سے نکلتے وقت 2 رکعتیں پڑھتا ہے اور گھر واپس آ کے سفر سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، نہ رستے میں اسے کوئی مصیبت آئے گی، نہ واپس گھر آ کے کوئی مصیبت آئے گی۔ اور سامان میں وہی چیزیں رکھوں گا جو لسٹڈ ہے، میں نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں رکھوں گا جس سے میری شخصیت پہ کوئی حرف آئے، میرے ایمان کے بارے میں کوئی بات کرے، یا وہ شرعاً ممنوع ہے یا وہ قانوناً ممنوع ہے، تاکہ اس مبارک سفر میں میرے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ چونکہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، اور حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے اعلان کیا من اراد ان يهل بالحج والعمرة فليفعل ومن اراد ان يهل بالحج فليفعل ومن اراد ان يهل بالعمرة فليهل، جو حج قران کی نیت کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر لے، جو حج افراد کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اجازت ہے، جو حج تمتع کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اجازت ہے۔ حج قران کا مطلب ہے حج عمرہ اکٹھا، اس کے لیے سواری جو انسان کی ہدی ہوتی ہے، قربانی ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے۔ ہم چونکہ ساتھ نہیں لے جا سکتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیٹ پہ آپ ہوں اور دوسری سیٹ پہ آپ قربانی کو بٹھائیں یا اس کو سامان کے ساتھ جمع کروائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہم حج سے تمتع کرتے ہیں، حج قران نہیں کرتے۔ حج افراد کا مطلب ہے کہ آپ صرف حج کرتے ہیں، عمرہ نہیں کرتے، یہ مکے والوں کے لیے ہے۔ ہم جہاں سے جب جاتے ہیں جو یہ سب لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔
جو کہ حج تمتع میں پہلے عمرہ ہوتا ہے، 8 تاریخ سے ہم حج کا آغاز کریں گے۔